الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العدہ اور اس کی شرح العدہ یہ شرح ہے، اور العمدہ العمدہ یہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے باب میں فقہ کے موضوع سے متعلق بہت ہی مشہور کتاب ہے، جس کتاب کو آپ طلبہ عزیز پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ جو اسباق پڑھے ہیں ان کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے طریقے کو یا ایک صفت صلاۃ کو بیان کیا ہے، اور ہم لوگ قیام کے بارے میں، رکوع کے بارے میں، سجدے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سجدے سے متعلق کہ وَيَكُونُ عَلَىٰ أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَيَكُونُ عَلَىٰ أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ کہ جو سجدہ کیا جائے گا وہ سجدہ پاؤں کے کنارے کی بدولت کیا ہے کیا جائے گا، یعنی جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ انگلیاں اور پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے، پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ کھڑا رہے گا، وہ کیا ہے کھڑا رہے گا، اور اسی کے سہارے کیا ہے سجدہ کرنا ہے، اسی کے سہارے سجدہ کرنا ہے۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ اس حوالے سے بعض غلطیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں رکھتے، اپنے پاؤں کو حالت سجدہ میں اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں رکھتے، تو جو لوگ حالت سجدہ میں اپنے پاؤں کو زمین پر نہیں رکھتے ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح دیکھا یہ جاتا ہے کہ بسا اوقات سجدہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے پاؤں کو، یعنی ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ دیتے ہیں، ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی سجدہ نہیں ہوتا، دونوں پاؤں زمین پر ہونا چاہیے۔ جب تک دونوں پاؤں زمین پر نہیں ہوگا تب تک ہمارا سجدہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سجدہ میں ہونی چاہیے، 7 اعضاء ہونے چاہیے نا، 7 اعضاء کے ساتھ اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سجدہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ان 7 اعضاء میں سے پہلا عضو کیا ہے؟ الجبہہ ہے۔ کیا ہے؟ الجبہہ ہے۔ جبہہ یعنی پیشانی، یہ پیشانی کیا ہے زمین پر ہونی چاہیے، اور پیشانی کے ساتھ یہ ناک ہے نا، یہ ایک ہی میں شامل ہے۔ پیشانی اور ناک کو دو نہ سمجھے، کیا سمجھے؟ ایک سمجھے۔ پیشانی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ دونوں ہاتھ ہے، دونوں کیا ہے؟ گھٹنا ہے، اور دونوں پاؤں ہے۔ کتنے اعضاء ہو گئے؟ 7 اعضاء ہو گئے۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور شرح کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بالسجود علی 7 اعظم، امرت بالسجود علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر کیا کروں؟ سجدہ کروں۔ عظام اس کی جمع کیا ہے؟ اعظم۔ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، اور میں نے بھی بتایا کہ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں، اور کہا کہ الجبہۃ والیدین والرکبتین واطراف القدمین۔ تو سجدہ کے صحیح ہونے کے لیے ان اعضاء کو زمین پر رکھنا، ان اعضاء کے ساتھ سجدہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، تب جا کے سجدہ ہوگا۔ اب اگر آپ نے سجدہ کر لیا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ثم يرفع رأسه مکبر، ثم يرفع
रासहु मुकब्बिरन, जो मुसल्ली होगा, जो नमाज पढ़ने वाला होगा, तकबीर कहते हुए जैसे आप सजदा से उठना शुरू करेंगे वैसे ही तकबीर कहना भी शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग क्या है, सजदे से बैठ जाते हैं, उसके बाद क्या है, तकबीर कहते हैं, तो ये सुन्नत का तरीक़ा नहीं है। कहा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर आदमी सजदे से बैठ रहा है तो बैठने की कैफियत क्या होगी, बैठने की कैफियत क्या होगी, बैठने का तरीक़ा क्या होगा। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा वयजलिसु मुफ्तरिशन, वयजलिसु मुफ्तरिशन के इफ्तिराश की हालत में बैठेगा। इफ्तिराश किसको कहते हैं? इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने इफ्तिराश की तारीफ़ की, कहा फ़युफ़्रिशु रिजलहु अल युसरा, फ़युफ़्रिशु रिजलहु अल युसरा, कि अपने बाएं पाँव को बिछाएगा, ज़मीन पर फैला देगा, अपने बाएं पाँव को ज़मीन पर फैला देगा। वयजलिसु अलैहा, वयजलिसु अलैहा, अपने बाएं पाँव को फैलाकर और उसी पाँव पर क्या करेगा, बैठ जाएगा। वयनसिबु अल युमना, और जो दाहिना पाँव है उसको क्या कैसे रखेगा, खड़ा रखेगा, नसब होगा, हाँ वो पाँव क्या है, खड़ा रखेगा। हाँ वयुस्नी असाबिहा नहवा अलक़िबला, और उस दाहिने पाँव, जो दाहिना पाँव खड़ा होगा, उसकी अंगुलियाँ किस सिमत में होंगी, हाँ क़िबला रू होंगी। बहुत सारे लोग क्या है, इस पर भी तवज्जो नहीं देते हैं और उनकी अंगुलियाँ क़िबला की तरफ नहीं होंगी, हालांकि बैठने की हालत में भी अंगुलियाँ किधर होनी चाहिए, क़िबले की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वयक़ूलु रब्बिग़फ़िरली, रब्बिग़फ़िरली, ये दुआ पढ़ेगा वह आदमी बैठ कर इफ्तिराश की हालत में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनक़ूल है। और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस को जिसमें ये दुआ वारिद है, उस हदीस को सही भी क्या है, करार दिया है। जैसा कि हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला की हदीस है, आपकी शरह के अंदर है कि अन्नहु सल्ला मआ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुदैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। तो वकान यक़ूलु बैन अस्सजदतैन, तो दोनों सजदे के माबैन अल्लाह के नबी क्या कहते थे, रब्बिग़फ़िरली, और ये 3 मरतबा, और ये अदना कमाल, ये क्या है, अदना कमाल है। और मैंने इससे पहले बताया कि अगर कोई आदमी क्या है 1 मरतबा भी पढ़ ले तो क्या है, काफ़ी हो जाएगा। लेकिन क्या है, अदना कमाल ये है कि आदमी कम से कम क्या है 3 मरतबा पढ़े, और इससे ज़ायद भी क्या है पढ़ सकते हैं। अगर आप मुनफरिद हैं, अगर आप नफली नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर मुक्तदियों का दबाव नहीं है, यानी कि बोझ नहीं है, अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप इस अदद में इजाफ़ा भी कर सकते हैं। खैर, कहा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि वह यक़ूलो, बाद में सवाल कीजिएगा सवाल अगर ज़हन में आए तो उसको नोट करते चलिए, और जब दर्स ख़त्म हो जाए तो सवाल को आप कर सकते हैं, सवाल करने के मजाज होंगे। कहा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि वयक़ूलु रब्बिग़फ़िरली सलासन, वयक़ूलु रब्बिग़फ़िरली सलासन, कहा कि पहले सजदे के बाद ये दुआ पढ़े। सुम्मा यस्जुदु अस्सानियत कल ऊला, और जैसे पहला सजदा किया है उसी तरह दूसरा सजदा भी करेगा। सुम्मा यरफ़उ रासहु मुकब्बिरन, और फिर तकबीर कहते हुए अपने सर को सजदे से उठाएगा। वयनहदु क़ाइमन, वयनहदु क़ाइमन, और फिर पहली रकत गोया पूरी हो गई, पहली रकत क्या है आपकी पूरी हो गई। फिर मुसल्ली दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाएगा, दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाएगा। नहदा कामा के माने, नहदा कामा के माने, नुहूद क़याम के माने, नुहूद क़याम के माने में। कहा मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने कि वयनहदु क़ाइमन,
فیصلی الثانیۃ کالأولی، فیصلی الثانیۃ کالأولی، اور پھر دوسری رکعت کیسے پڑھے گا؟ بعینہ، اسی طرح سے پڑھے گا جیسا کہ اس نے کیا ہے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ کہتے ہیں اگر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت کے بعد پھر کیا کرے گا؟ وہ تشہد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تشہد کیا ہے کرے گا۔ اور کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا، یعنی کہ اِذَا فَرَغَ الْمُصَلِّ مِنَ الرَّكَعَتَيْن، کہ جب مصلی دونوں رکعت کیا ہے پڑھنے سے فارغ ہو جائے، یعنی پڑھ چکے تو کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ، تو پھر کیا ہے آدمی کیا ہے حالت افتراش میں، حالت افتراش میں جو افتراش کا طریقہ بتلایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق تشہد کے لیے بیٹھ جائے گا، اسی حیت میں تشہد کے لیے بیٹھ جائے گا۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ فَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، جب تشہد میں بیٹھے گا، تشہد میں بیٹھنے کی حالت کیا ہوگی؟ کیسے تشہد میں مصلی بیٹھے گا، نماز پڑھنے والا بیٹھے گا؟ کہا کہ فَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ران پہ رکھے گا، بائیں پاؤں کی ران پہ رکھے گا۔ فَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ران پر رکھے گا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں پاؤں کے ران پر رکھے گا، داہنے ہاتھ کو داہنے پاؤں کے ران پر کیا ہے رکھ کر وہ تشہد کرے گا۔ اب تشہد میں جب تشہد پڑھے گا تو اس میں انگلی سے اشارہ بھی کرنا ہے نا، انگلی سے اشارہ بھی کرنا ہے۔ اور یہاں پر رک کر ایک فائدے کی بات میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کلاس میں آپ لوگوں کو بتلایا بھی کہ حالت نماز میں آدمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، سوائے 2 جگہ کے، سوائے 2 مقام کے، جہاں پہ مصلی کی نگاہ سجدے کی جگہ نہ ہو کر کہیں اور ہو سکتی ہے۔ وہ 2 مقام کون سے ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ جو آپ جانتے ہیں، جب آدمی کیا ہے تشہد میں اپنی انگلی کو کھڑی کرے، اپنی انگلی کو کھڑی کرے، اور یہیں پہ تھوڑا ایک اور فائدے کی بات ہو سکتا ہے وہ آگے آئے بھی، لیکن انگلی کی حالت کیا ہوگی تشہد میں، اس کے تعلق سے بھی اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ احادیث میں اختلاف کی بنیاد پر، احادیث میں اختلاف کی بنیاد پر، یعنی تشہد میں انگلی کو رکھنے یا کہ اس کو حرکت دینے سے متعلق متعدد طریقے کی یا متعدد معنی کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مسلسل کیا ہے حرکت دے گا، شروع سے لے کر کیا ہے اخیر تک حرکت دے گا، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ اس طرح کیا ہے گرہ بنا کر کیا ہے اس کو کھڑا رکھے گا، کیا رکھے گا؟ کھڑا رکھے گا۔ یہ ہے۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نماز میں 2 ایسا مقام ہے، 2 ایسی جگہ ہے۔ پہلی جگہ جب آپ انگلی کو کھڑی کریں یا ایک حرکت دیں تو آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ انگلی پر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا مقام، دوسری جگہ وہ کیا ہے؟ وہ صلاۃ خوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلاۃ خوف ہے۔ جب صلاۃ خوف کیا ہے پڑھی جائے گی، یعنی اگر دشمن آپ کے سامنے ہے اور اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ صلاۃ الخوف میں بھی اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ دشمن پر ہونی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو اگر آپ سجدے کی جگہ پہ اپنی نگاہ رکھیں گے تو اس موقع کو غنیمت جان کر دشمن کیا ہے آپ کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ صلاۃ الخوف میں دشمن کے اوپر کیا ہے آدمی یا مصلی کیا ہے اپنی نگاہ کیا ہے رکھے گا۔ خیر، بات ہماری یہ ہو رہی تھی
ہاں کہ جب دونوں رکعت سے فارغ ہو جائے تو مصلی حالت افتراش میں تشہد میں بیٹھ جائے یا تشہد کے لیے بیٹھ جائے۔ اور تشہد میں کیسے بیٹھے گا؟ اس کے دونوں ہاتھ کہاں ہوں گے؟ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر ہوگا، جیسا کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں یقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الاسطى ويحلق الابهام مع الاسطى ويشير بالسبابة کہ انگلی کے ذریعے اشارہ دیتے وقت آپ کی انگلیوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کون انگلی کیسے ہوگی؟ کہا یقبض منها الخنصر، یہ کیا ہے؟ خنصر، یہ کیا ہے؟ خنصر ہے، اس کو بند کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ بنصر ہے، اس کو بھی کیا کریں گے؟ بند کریں گے۔ وَيُحَلِّقُ الْإِبْهَامِ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابہام ہے۔ کہتے ہیں اس سے اور جو بیچ والی انگلی ہے اس میں کیا بنائیں گے؟ حلقہ بنائیں گے۔ یحلق، حلقہ بنائیں گے نہیں، دائرہ بنائیں گے۔ کیا ہے؟ دائرہ بنائیں گے۔ اور جو سبابہ، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سبابہ ہے، یعنی کہ اسلام سے قبل اس انگلی کو عام طور پہ لوگ کیا ہے گالی دینے کے لیے یا اشارہ کرنے کے لیے کیا ہے استعمال کرتے تھے۔ اسی لیے کیا ہے بعض لغویوں نے اس انگلی کا نام کیا رکھا؟ سبابہ رکھا۔ اور بعض لوگ کیا ہے اس کو کیا ہے شہادہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس انگلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا ہے شہادہ بھی کہتے ہیں۔ اور بیچ والی انگلی کیا ہے؟ یہ اسطیٰ، یہ کیا ہے؟ اسطیٰ ہے۔ تو یہ کیا ہے یہ کیفیت ہوگی، یہ ہے کیا ہے کیفیت ہوگی۔ اور اس انگلی کے ذریعے کیا ہے آپ یا تو کھڑی رکھیں گے یا ہے کہ اشارہ کریں گے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے۔ لیکن بہتر، بلکہ بعض اہل علم، بعض محدثین یہ کہتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیجئے کہ وہ حدیث جس میں یہ ہے کہ آدمی کیا ہے انگلی کھڑی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو حرکت بھی دے گا۔ حرکت دینے والے جو الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر وہ الفاظ کیا ہے زائد ہیں، وہ الفاظ کیا ہے زائد ہیں۔ اس لیے کیا ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی حرکت نہ دے کر اپنی انگلی کو صرف کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک کیا رکھے؟ کھڑی رکھے۔ کیا رکھے؟ کھڑی رکھے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَيُحَلِّقُ الْإِبْهَامَ مَعَ الْأُسْطَى وَيُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَيَقُولُ۔ اور پھر تشہد میں یہ دعا پڑھی جائے گی، جو دعا آپ سب جانتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ دعا دیکھیں، اس دعا کے اندر شہادتین ہیں۔ اس دعا کے اندر کیا ہے؟ شہادتین ہیں۔ مصلی اور نماز پڑھنے والا اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور ابدیت کی کیا دیتا ہے گواہی دیتا ہے۔ اسی شہادتین کی وجہ سے اس پوری حالت کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشہد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تشہد کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مصلی ہوگا وہ درود ہی پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ درود ہی پڑھے گا۔ ثم یقول، اور التحیات کے بعد درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس میں بعض حدیثوں میں کیا ہے اضافہ بھی ہے، جس سے اللہم صلی علی محمد، اسی طرح اللہم بارک علی محمد۔ یہ دعا تشہد میں پڑھی جائے گی۔ اور امام ترمذی بلکہ امام کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے یہ درود ہے،
یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے، یہ نماز کے واجبات میں شامل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ کو جب نماز کا طریقہ بتلایا تو یہ درود بھی پڑھنے کا حکم دیا، جیسا کہ شرح کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے تشہد میں التحیات پڑھ لیا، اس کے بعد درود پڑھ لیا، اس کے بعد کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کیا ہے؟ درود ہے، صلاۃ ہے، صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں استحباب کے طور پہ کہ آپ جہنم سے پناہ مانگے، عذاب قبر سے پناہ مانگے، اسی طرح فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں اس سے کیا ہے آپ پناہ مانگے، اور دجال کے فتنے سے کیا ہے؟ مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگے، تو یہ دعا بھی کیا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، یعنی التحیات کے بعد، التحیات کے بعد مستحب ہے، یہ واجب نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں مستحب ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ تحیات اور درود کے پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر دے تو کیا ہے؟ سلام پھیر سکتا ہے۔ لیکن اگر استحباباً چاہے کہ یہ دعا بھی پڑھے، جیسا کہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور یہ حدیث اور یہ دعا صحیحین کے اندر، یہ کیا ہے؟ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ دعا منقول ہے، تو آپ یہ بھی کیا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری دعائیں آپ نے پڑھ لی اب تشہد میں، اور اگر 2 رکعت والی نماز ہے، اگر کیا ہے 2 ہی رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، اس طرح کی نماز ہے، یا ہے کہ آپ 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، آپ کیا ہے 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ سلام کیا ہے؟ پھیر سکتے ہیں، اس کے بعد سلام کیا ہے؟ پھیر سکتے ہیں۔ اور کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثم یسلم عن یمینہ، ثم یسلم عن یمینہ، کہ اس کے بعد پھر مصلی جو ہوگا داہنی طرف کیا ہے؟ سلام پھیرے گا، داہنی طرف سلام پھیر دے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کی شرح کے اندر موجود بھی ہے کہ سلام پھیرنا یا ہے کہ پہلا سلام، یہ پہلا سلام، 2 سلام ہے نا، دائیں طرف اور پھر کیا ہے؟ بائیں طرف۔ دائیں طرف والا یا داہنی طرف والا جو سلام ہے، یعنی پہلا سلام اہل علم کے بقول وہ سلام کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، نماز کا رکن ہے۔ اور رکن کہنے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے آپ کو کہ اگر کیا ہے یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ سارے ارکان اگر آپ نے ادا کر لیے، سارے واجبات اگر آپ نے ادا کر لیے، لیکن اگر آپ نے سلام نہیں پھیرا تو پھر آپ کی نماز کیا ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ پہلا سلام یہ رکن ہے، اور دوسرے سلام کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سنت، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طرح بائیں طرف بھی کیا ہے؟ سلام پھیرے گا، جس طرح دائیں طرف سلام پھیرا اسی طرح کیا ہے بائیں طرف بھی سلام آپ پھیریں گے۔ یہاں پر رک کر ایک فائدہ آپ کو یہ بتلایا جائے کہ سلام پھیرنے میں بھی بعض لوگ کیا ہے؟ کوتاہی کرتے ہیں یا غلطی کرتے ہیں، کوتاہی نہ کہیں بلکہ کیا کہیں؟ غلطی کہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ سلام پھیرنے کے وقت اس طرح آدمی کو سلام پھیرنا چاہیے کہ پیچھے مقتدی کو کیا ہے جو پہلے صف میں ہو، ایسا نہیں کہ کیا ہے اگر 10 صف ہے نماز پڑھنے والوں کی تو سارے لوگ کیا ہے آپ کے گال کو دیکھیں، ممکن ہے کیا؟ نہیں ممکن ہے۔ جو آپ کے ارد گرد ہوں گے، قریب ہوں گے، سلام پھیرتے وقت وہی کیا ہے آپ کے رخسار کو کیا ہے یا اس کی سفیدی کو کیا ہے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم کیا ہے اس طرح سلام پھیرے جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ پیچھے جو آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کے گال کو یا رخسار کو دیکھ
سکے. بعض لوگ کیا ہے سلام پھیرتے ہیں بس کیا ہے اشارہ کر لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہے سلام پھیرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے بعد امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر نماز 2 رکعت سے زائد والی ہے، یہ تو 2 رکعت اگر پڑھنی ہے یہ طریقہ آپ نے جان لیا. اگر نماز کیا ہے 4 رکعت والی ہے، اگر نماز کیا ہے 4 رکعت والی ہے تو کہتے ہیں وَإِن كَانَتِ الصَّلَاةُ أَكْثَرَ مِن رَكَعَتَيْن وَإِن كَانَتِ الصَّلَاةُ أَكْثَرَ مِن رَكَعَتَيْن، کہ اگر نماز 2 رکعت سے زائد والی ہے، یا ایک مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ نہض بعد التشہد الاول، نہض بعد التشہد الاول کنہوضہ من السجود، کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 2 رکعت سے زائد والی نماز ہے تو پھر آدمی تشہد کرنے کے بعد ویسے ہی کیا ہے کھڑا ہو جائے گا جس طرح سجدے کے بعد کھڑا ہوتا ہے. جیسے سجدے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا، بے عینہ اسی طریقے کے مطابق آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کہا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ثم یصلی رکعتین لا یقرأ فیہما بعد الفاتحة شیئا. اگر تیسری رکعت پڑھنی ہے، چوتھی رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے تو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان دونوں اخیر کی رکعتوں میں، اخیر کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پر یا سورۃ الفاتحہ پر اکتفا کیا جائے گا. جس طرح آپ نے پہلی دونوں رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور بھی سورت پڑھی ہے یا قرآن کریم کی اور بھی آیتیں تلاوت کی ہیں، اخیر کی دونوں رکعتوں میں واجب کیا ہے نہیں ہے. کہتے ہیں لا یقرأ فیہما بعد الفاتحة شیئا. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ، پھر اخیر کی 2 رکعت پڑھ کے پھر کہاں بیٹھیں گے؟ تشہد میں بیٹھیں گے، اور یہ آخری تشہد ہوگا آپ کا، یہ آخری تشہد ہوگا. کہتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ تَوَرَّكَ. اس میں کیا کرے گا آدمی؟ تشہد میں پہلے تشہد میں کیسے بیٹھے تھے؟ افتراش، افتراش کو اختیار کیا تھا آپ نے. اور جب آخری تشہد میں بیٹھیں گے تو کیا کریں گے؟ تورک کیا ہے کریں گے. تورک کیسے کریں گے؟ کہا کہ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَفَرَشَ الْيُسْرَى، کہ اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا رکھے گا اور بائیں پاؤں کو زمین پر بچھا دے گا. وَأَخْرَجَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، اور اس بائیں پاؤں کو داہنی طرف سے کیا کرے گا؟ نکال دے گا. تو یہ کیا ہے؟ تورک ہے. یہ کیا ہے؟ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تورک سے تعبیر کیا ہے. تو آخری تشہد میں ویسے نام کے تعلق سے کیا ہے اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں تورک کرے گا اور اخیر میں کیا کرے گا؟ افتراش کرے گا. یہ بات آپ کے ذہن میں کیا ہونی چاہیے. اس کے بعد امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَلَا يَتَوَرَّكُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا. کہتے ہیں یہ تورک جو کرنا ہے یہ ان نمازوں میں کریں گے جن نمازوں میں 2 تشہد پایا جاتا ہے. گویا تورک آپ ان نمازوں میں کریں گے جو 4 رکعات والی نماز ہے. اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں تورک کیا ہے نہیں کرنا ہے. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ وَلَا يَتَوَرَّكُ إِلَّا فِي صَلَاةٍ فِيهَا تَشَهُّدَانِ فِي الْأَخِيرِ مِنْهُمَا. اور تشہد کس میں کرے گا؟ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو آخری کی جو 2 رکعت ہیں اس کے بعد جب آدمی تشہد میں بیٹھے گا اس میں کیا ہے تورک کیا ہے کرے گا. کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فَإِذَا سَلَّمَ، پھر ویسے ہی اتحیات پڑھے گا، پھر درود پڑھے گا،
پھر اگر چاہے تو ان 4 چیزوں سے تعوذ کرے گا، جس کے جو حدیث کیا ہے آپ کے سامنے گزری، اور اس کے بعد کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ فَإِذَا سَلَّمَ، جب 4 رکعت کے بعد کیا ہے اگر آدمی سلام پھیر دے تو اس کے بعد کیا ہے 3 مرتبہ استغفار پڑھے، 3 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، اور کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی پڑھے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتی، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے واپس ہوتے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاتی قال ذلك، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ اور اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرتے تھے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کہا جائے گا اور آدمی کو کہنا چاہیے۔ یہاں پر تھوڑا سا رک کر ایک نصیحت کے طور پر یہ بات آپ طلباء کو کہی جائے کہ دیکھا جاتا ہے عام طور پہ کہ مقتدی منفرد ہوں یا کہ اگر مقتدی بھی ہوں تو سلام کے بعد بہت سارے لوگ خاموشی کے ساتھ کیا ہے بیٹھے رہتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور ان دعاؤں کا ورد کیا ہے نہیں کرتے، یا ایک کہ مسنون دعاؤں کے معصور دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں معصور دعائیں اور مسنون دعائیں یاد کرنی چاہیے، اور خاص طور سے آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرض نمازوں کے بعد آدمی کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس لیے ایسے وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں کو جو اہم کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور تعلیم حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی اہم کام کیا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اور علم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس لیے طلباء کو عام لوگوں سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے اور فوراً بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو موضوع بیان کیا ہے، جو باب بیان کیا ہے، باب ارکان الصلاۃ و واجباتها، جی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے ارکان کو بیان کیے ہیں، اور آپ نے اصول فقہ پڑھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ رکن کس کو کہتے ہیں، رکن گویا لغوی اعتبار سے زاویے کو کہتے ہیں، گوشے کو کہتے ہیں، کنارے کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاحی طور پر رکن کہتے ہیں ما یلزم من وجودہ الوجود ومن عدمہ العدم، جی کہ رکن کہتے ہیں اس چیز کو جس کے وجود سے وجود لازم آئے اور جس کے عدم سے عدم لازم آئے، جیسے ابھی بات آئی کہ پہلا سلام کیا ہے؟ یہ نماز کا رکن ہے، یا سورۃ الفاتحہ، یا کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کی نماز کیا ہے؟ نہیں ہوگی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اختصار کے ساتھ نماز کے ارکان کو اور نماز کے واجبات کو بیان کیا۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ارکان و 12 کہ نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ 12 ارکان، نماز کے 12 ارکان ہیں، اور یہ کے بعد دیگرے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان ارکان کو بیان کیا ہے۔ نماز کا سب سے پہلا رکن القیام ہے۔ اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، اگر آدمی نماز میں
کھڑا ہو سکتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہوئے اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یا کہ لیٹ کر نماز پڑھے، یا قیام نہ کرے کسی وجہ سے، تو پھر کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے، نہیں ہوگی۔ دوسرا جو رکن ہے وہ تکبیرۃ الاحرام، اور میں بتلا چکا ہوں کہ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو جو پہلی تکبیر کہتا ہے وہی کیا ہے، اور اسی کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ تکبیرۃ الاحرام کیوں کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز سے قبل جو چیزیں حلال تھی آپ کے لیے، اس تکبیر کے بعد نماز میں ان چیزوں کا کرنا یا انجام دینا آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اسی لیے شریعت کی اصطلاح میں اس پہلی تکبیر کو تکبیرۃ الاحرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو رکن ہے نماز کا وہ کیا ہے، قراءۃ الفاتحہ، قراءۃ الفاتحہ ہے۔ چوتھا جو رکن ہے وہ کیا ہے، رکوع ہے، الرکوع ہے۔ اور پانچواں جو رکن ہے وہ کیا ہے، رکوع سے اٹھنا ہے، رکوع سے کیا ہے، اٹھنا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا جو رکن ہے وہ کیا ہے، سجدہ کرنا ہے، کیا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اور ساتواں جو رکن ہے وہ کیا ہے، بیٹھنا ہے، وہ کیا ہے، سجدے کے بعد بیٹھنا ہے۔ اور یعنی پہلا تشہد، یعنی پہلا تشہد۔ اس کے بعد کہتے ہیں آٹھواں جو رکن ہے والطمانینۃ فی ہذہ الارکان، یہ جو ارکان ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ نماز کے ارکان کو انجام تو دیتے ہیں لیکن کیا ہے، اطمینان اور سکون کیا ہے، پایا نہیں جاتا ہے۔ سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، عجلت کے ساتھ ان ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر طمانینہ نہیں پایا جائے گا، اطمینان نہیں پایا جائے گا ارکان کے اندر، تو آپ کی نماز کیا ہے، صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا والتشہد الاخیر، والتشہد الاخیر والجلوس لہ، کہ آخری تشہد اور اس آخری تشہد کے لیے کیا کرنا، بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے، رکن میں داخل ہے۔ اس کے بعد پہلا سلام والتسلیمۃ الاولیٰ، پہلا سلام یہ بھی کیا ہے، رکن میں داخل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وترتیبها علی ما ذکرنا، جی وترتیبها علی ما ذکرنا، ان ارکان کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا جس ترتیب کے ساتھ یہاں پر بیان ہوا ہے، یا کہ جو آپ نے سنا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ان ارکان کو ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے، رکن ہے۔ اگر ترتیب کو اگر آپ بدل دیتے ہیں، یا کہ بعض رکن کو مقدم بعض کو مؤخر اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز کیا ہے، نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ کہ فہذہ الارکان لا تتم الصلاۃ الا بہا، کہتے ہیں فہذہ الارکان لا تتم الصلاۃ الا بہا، کہا کہ یہ نماز کے ارکان ہیں، اور نماز بلا ان ارکان کے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ خیر، نماز کے 12 ارکان آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ایک اصلاح بھی ہو جائے، کہ کہا کہ سجدہ اور سجدے کے لیے بیٹھنا، سجدے کے لیے بیٹھنا ارکان میں یہ جو پہلا تشہد وہ داخل کیا ہے، نہیں ہے، بلکہ پہلا تشہد کس میں سے ہے، واجبات میں سے۔ پہلا تشہد کیا ہے، واجبات میں سے، جیسا کہ آگے آنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وواجباتها سبعۃ، وواجباتها سبعۃ، کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں، 7۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں، 7 ہیں۔ پہلا جو واجب ہے التکبیرۃ غیر تکبیرۃ الاحرام، کہ تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جو بقیہ کیا ہے، تکبیرات ہے، جس کو تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے، تکبیرات الانتقال کہا جاتا ہے۔
تو بقیہ جتنے بھی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جو بھی نماز کی تکبیرات ہیں وہ سب کیا ہے؟ واجبات میں داخل ہیں۔ کہا اس کے بعد دوسرا جو واجب ہے نماز کا، وَالتَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مَرَّةً 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 کہ رکوع میں اور سجدے میں ایک ایک مرتبہ تسبیح کہنا، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کم سے کم ایک ایک مرتبہ کہنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح کیا ہے، جب آدمی رکوع سے اٹھے، جب آدمی رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، یہ بھی